میزبانی یہ مجلس کے مرحومین کے لیے ایک سورہ ہے. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع بكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. سلام. دار محترم 3 گھنٹوں پر مشتمل اس سلسلہ گفتگو کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نساء کی ایک مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ اس سورے کی 174ویں آیت ہے. پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے انسان، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے اللہ کا برہان اور تمہارے اللہ کی دلیل آ گئی. یا ایھا الناس، اے انسان، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان آ گیا. برہان کے معنی دلیل. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن اور واضح نور نازل کر دیا. آیت کا آغاز ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں. عجیب بات ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی کے بعد ایک آیت اور آپ کی خدمت کر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا. والذی، اب عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ 2-3 آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ذرا لاؤڈ تھنکنگ کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ نعرہ سلام. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں اور جی چاہتا ہے کہ اپنے سننے والوں تک پہنچا دی جائے. عجیب بات ہے کہ اس وقت جتنے بھی ادیان پائے جاتے ہیں ان سارے ادیان کی بیشتر کتابیں موجود ہیں، الہامی کتابیں. توریت ہے،
زبور ہے، انجیل ہے، اور اوپر چل جاؤ جند ہے مجوسیوں کی، پاجند ہے، اور اوپر جاؤ وید اور گیتا، یہ ساری الہامی کتابیں، یعنی میں تو بہت براڈ مائنڈیڈ ہوں نا، میں نے سب کو تسلیم کیا. جس نے بھی دعویٰ کیا کہ یہ الہامی کتاب ہے میں نے مان لیا. چلو بھائی تم کہتے ہو کہ یہ تمہاری الہامی کتاب ہے، اللہ نے بھیجی، میں نے مانا. چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس نے اپنی قوم کے علاوہ پوری انسانیت کو خطاب کیا. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، پڑھنے کے بعد کر رہا ہوں کہ جس نے پوری انسانیت کو خطاب کیا ہو سوائے قرآن کے. اور یہی دلیل ہے کہ یہ عالمگیر کتاب ہے، اور جس دین کو لائی ہے وہ دین عالمگیر ہے. پہلی گفتگو ہے اور توحیدی گفتگو ہے. یا ایھا الناس، اے انسانوں، بہت توجہ رکھنا، ہم نے تمہاری طرف نور نازل کیا. بیچ میں کیا ہے؟ قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ نے تمہارے پاس دلیل بھیجی ہے. تو اب یہ بھی جملہ میرا یاد رکھنا. اور تم جانتے ہو نا کہ میں پڑھے بغیر بات نہیں کیا کرتا. کیا کہا بھائی؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، انسانوں تمہارے پاس اللہ نے دلیل بھیجی. برہان دلیل، ایسی محکم بات جس میں آپ اپنے دعوے کا ثبوت پیش کریں، اس کا نام ہے برہان. ہم نے تمہارے پاس برہان بھیج دیا. اب ان ساری کتابوں کا تذکرہ میں کر چکا، توریت، زبور، انجیل، وید، گیتا، 18 قرآن، جنگ، پاجنگ، یہ آج کل جو کتابیں موجود ہیں اس وقت دنیا میں اور جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، ان سب کو دیکھ ڈالو. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اسے دلیل سے مانو سوائے قرآن کے. کسی نے یہ نہیں کہا. یعنی اکیلا قرآن ہے جس کا دعویٰ ہے کہ اگر مانو تو برہان کے ذریعے، اور اگر منواؤ تو برہان کے ذریعے. بہت یہ نہیں، ذرا ڈفرینٹ طریقے سے آج بات کرنا چاہ رہا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا. اگر مانو اکیلا قرآن ہے، جاؤ دیکھو وید کو، وہ کہتا ہے بس جو میں نے کہہ دیا وہ مان لو. وید کا لکھنے والا جو بھی ہو کہتا ہے جو میں نے کہہ دیا وہ مان لو. حد تو یہ ہے کہ توریت و انجیل جسے قرآن نے کہا اللہ کی کتابیں، جا کے دیکھ لو آج موجود ہیں، تحریف شدہ صحیح لیکن موجود ہیں. کہتی ہے جو ہم نے کہہ دیا بس اسے مانو. اکیلا قرآن ہے جو کہتا ہے مانو تو دلیل سے مانو، منواؤ تو دلیل سے منواؤ. 2 مقامات کی آیتیں مجھے یاد ہے، قل، سورہ نحل اور سورہ انبیاء، قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ. ہاتو برہانکم پڑھا لکھا مجمع ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ منزل تبیری میں یہ بات آسانی کے ساتھ اب میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ. بس قرآن کا کہنا یہ کہ جو سچا ہو وہ دلیل لائے. قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ جو سچا ہو تو دلیل لائے. اب ہم خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تو اگر سچا ہے تو دلیل دے. بات تو پہنچ رہی ہے نا. بہت آسان کر رہا ہوں ان مشکل مسائل کو. اب قرآن نے دعویٰ کیا کیا کہ اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ. تم اپنے دعوے میں اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ. اب ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن سے کہ اگر وہ سچا ہے تو وہ برہان لائے. بھائی اسی کے جواب میں کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، دلیل کے بغیر ہم بھی بات نہیں کر رہے ہیں. محمد والے محمد نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید کا کوئی دعویٰ ایسا نہیں ہے جس میں خود دلیل پوشیدہ نہ ہو. بہت توجہ رکھنا، یہ تیسرا مرحلہ فکر ہے. 2 تمہیدیں میں آپ بیان کر چکا، تیسری تمہید اور آج چونکہ مجلسی تمہیدی ہے اس لیے یہ جملے اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا. کہنے لگا کیفا تکفرون باللہ، سننا بھائی،
اب میں بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں. کیفا تکفرون باللہ ہے, تم اللہ کا انکار کرو گے, کیسے انکار کرو گے؟ کنتم امواتا, تم نہیں تھے, تو احیاکم پھر ہو گئے, تم یمیتکم پھر تمہیں مار دے گا. پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس لیے ذرا سا میں نے اسلوب استدلال بدل دیا ہے, تم آرام سے سننا, آرام سے, بہت آرام سے. کیفا تکفرون باللہ ہے, تم اللہ کا کیسے انکار کرو گے؟ کنتم امواتا, تم نہیں تھے, فاحیاکم, تم آ گئے, ثم یمیتکم, پھر چلے جاؤ گے, ثم یحییکم, پھر قیامت میں اٹھائے گا, ثم الیہ ترجعون, اس کے بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ گے. توجہ رکھنا, اب میں ہوں, تم ہو, تمہاری مثال کیوں دوں؟ میں نہیں تھا, کل میں نہیں تھا, آج میں ہوں, کل میں نہیں رہوں گا. سب کے ساتھ ایسا ہے یا نہیں؟ زور سے کہو کہ بے شک, بات جب بنی زور سے کہو بے شک. کل میں اپنی مثال دے رہا ہوں, میں نہیں تھا, بہت توجہ سے سننا, لیکن یہ وہ مرحلہ فکر ہے کہ ہمیں توحید کو اسٹیبلش کروں گا اسی آیت مبارکہ سے. اور اب دیکھنا کہ اس آیت سے برہان کیا ہے. میں نہیں تھا کل, آج میں ہوں, کل میں نہیں رہوں گا. تو جب میں نہیں تھا تو آیا کہاں سے؟ نہیں, آج جواب آسان ہے, اور یہ بیٹھے ہوئے نوجوان دوست جواب دے بھی دیں گے. بھائی سوال کیا ہے؟ کل میں نہیں تھا, آج میں ہوں, اور کل واقع نہیں رہوں گا. تو جب میں نہیں تھا تو آیا کہاں سے؟ سوال ہے نا, تو باپ سے آیا. ہر آدمی یہی جواب دے گا. کیا کہے گا بھائی؟ ہر انسان اپنے باپ سے آیا. اچھا بھائی, وہ باپ کہاں سے آیا؟ ایک سوال تو ہے. اچھا, وہ اپنے باپ سے آیا. اچھا بھائی, سوال میرا رکے گا نہیں, پھر وہ کہاں سے آیا؟ وہ بھی اپنے باپ سے آیا. میں سوال پوچھتا جاؤں گا اور تمہیں جواب دینا پڑے گا. پھر اس کا باپ کہاں سے آیا؟ اپنے باپ سے آیا. کہیں تو روکو گے, کہیں تو روکو گے بھائی. توجہ رہے, توجہ رہے بھائی. کہیں تو تم روکو گے نا, تو تم تھک گئے جواب دیتے دیتے کہ وہ کہاں سے آیا, اور وہ کہاں سے آیا, اس کا باپ کہاں سے آیا, اس کا دادا کہاں سے آیا. تو تم نے تنگ آگے کہا آدم سے, لیکن میرا سوال آگے جائے گا, آدم کہاں سے آیا؟ بہت پڑھے لکھے ہو نا, تو تمہارے پاس جواب موجود ہوگا. میں نے پوچھا تم کہاں سے آئے؟ کہا باپ سے. باپ کہاں سے آیا؟ دادا سے. دادا کہاں سے آیا؟ پردادا سے. پردادا کہاں سے آیا؟ ہوتے ہوتے آدم سے. اب میں نے پوچھا کہ آدم کہاں سے آیا؟ تم نے جواب دے دیا مٹی سے. لیکن میں سوال کروں گا, بھائی مٹی کہاں سے آئی؟ وہ آئے ذہن میں, تم نہیں تھے, پھر ہوئے, پھر چلے جاؤ گے. توجہ رکھنا, بھائی مٹی کہاں سے آئی؟ کہنے لگے زمین سے آئی. بھائی یہیں تک تو آؤ گے نا. اچھا پھر میں پوچھوں گا زمین کہاں سے آئی؟ تو تم کہو گے سورج سے ٹوٹ کر ایک گولا چلا, وہ زمین بن گیا. تو آدم آیا مٹی سے, مٹی آئی زمین سے, زمین آیا, زمین آئی سورج سے. اب میں سوال تو کروں گا, سورج کہاں سے آیا؟ میں سوال تو کروں گا کہ سورج کہاں سے آیا. تم جواب دو گے کہ مادے سے, میٹر سے. اب میں پوچھوں گا میٹر کہاں سے آیا, تو جھک مار کے کہو گے کہ اللہ سے. توجہات مقبول ہے نا, تو اب اللہ تک پہنچ گئے. تو اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. بھائی آئے ہو اللہ سے, جب آئے ہو اللہ سے تو سفر کا آغاز معین ہو گیا. جاؤ گے قیامت کی طرف. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہوں نہیں تھا, آیا اللہ کی طرف سے. پھر چلا جاؤں گا, کہاں جاؤں گا؟ قیامت کی طرف. تو آیا ہوں ادھر سے, جاؤں گا ادھر ہی واپس. تو
پہلے کا نام ہے توحید، آخری کا نام ہے قیامت۔ یہ بڑا فکر ہے۔ اب اس کے درمیان توجہ رکھنا، اس لیے آیت ذہن میں ہے نا، یا جو نا قد جاءکم برہان من ربکم، ہم نے تمہارے پاس برہان دے دیا، ہم نے تمہیں برہان پہنچا دیا۔ قد جاءکم، یہ قد جاءکم ذہن میں رکھنا، وہ لوگ جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں نا انہیں متوجہ کر رہا ہوں، اور آج منزل توحید ہے تو اس منزل توحید کے میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا۔ اچھا بھائی، تو آئے ہو اللہ کی طرف سے، واپس جاؤ گے قیامت کے ساتھ، ایک راستہ معین ہو گیا نا، اور بڑا طویل راستہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے آئے، پھر یہاں کچھ دنوں رہے، پھر خدا معلوم کہاں چلے گئے۔ ٹھیک ہے یعنی تو راستہ ہو گیا نا، جب راستہ ہو گیا تو کوئی راستہ دکھانے والا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی آیت سے یہ ساری باتیں نکل رہی ہے، کوئی راستہ دکھانے والا چاہیے۔ اسی کو کہا قد انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہارے لیے فقط برہان نہیں بھیجا، ایک نور بھی دیکھا ہے جس کی بھیجا ہے، جس کی روشنی میں راستہ دیکھتے ہوئے چلو۔ ہم نے تمہارے پاس فقط قرآن نہیں بھیجا، برہان کے نام سے فقط قرآن نہیں بھیجا، ایک نور بھی بھیجا ہے جس کی روشنی میں راستہ دیکھتے ہوئے چلو۔ تو دو چیزیں آئی ہیں تمہارے پاس میرے دوستوں، کیا کیا چیزیں آئیں؟ ایک قرآن آیا اور ایک نور آیا جس کی روشنی میں تمہیں راستے کو طے کرنا ہے۔ تو جو نور بن کے آیا ہو، کیا وہ خود نور نہیں ہوگا؟ بہت توجہ رہے، جگہ آج ذرا میں نے سطح عمومی سے بات تھوڑی سی بلند کی ہے، لیکن قریب کروں گا۔ یہ تمہیدی گفتگو ہے، اور اس تمہیدی گفتگو کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کرتے چلے جاؤ۔ اچھا بھائی، تو اب یہی تو کہا تھا اس آیت کو، اب دوسری آیت سے جوڑو۔ ہم نے تمہارے پاس برہان بھیجا اور تمہارے پاس نور بھیجا۔ یا جو لفظ قد جاءکم، قد جاءکم ذہن میں رکھو گے نا، یہی ہے وہ جملہ جو ریپیٹ ہوا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ہم نے تمہارے پاس دو چیزیں بھیجی ہیں، ایک نور بھیجا اور ایک قرآن بھیجا۔ آرام سے سننا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں اپنے سارے سننے والوں کو روکوں گا۔ تمہارے پاس ہم نے کیا چیزیں بھیجی؟ دو، اس آیت میں بھی یہی ہے اور اس آیت مبارکہ میں بھی یہی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ہم نے تمہارے پاس نور بھیجا اور قرآن بھیجا، ٹھیک ہے نا؟ تو توجہ رکھنا، تو جب دو چیزیں ہدایت کے لیے آئی، قرآن آیا اور نور آیا، تو اسے سمجھاؤ جو کہہ رہا ہے کہ قرآن کافی ہے۔ کچھ یاد آیا؟ کچھ یاد آیا میرے محترم سننے والوں کو؟ اسے سمجھاؤ کہ جو کہہ رہا ہے کہ قرآن کافی ہے، نہیں، جب دو چیزیں آئی ہیں، ایک قرآن آیا اور ایک نور آیا ہدایت کے لیے، تو جب تک ہدایت کی ضرورت باقی ہے دو چیزوں کا وجود ضروری ہے۔ انی تارکن فیکم الثقل ہے، بہت آسان، مشکل مسائل کو بہت آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ اس وقت کنفیوژن یہ ہے کہ کیا بیان کروں کیا چھوڑ دوں۔ انی تارکن فیکم الثقل ہے، یہ انی کا فورس دیکھ رہے ہو؟ یقیناً میں نے انی صرف آنا نہیں، انی
بھائی اگر انی سمجھنا ہو نا تو قرآن میں جا کے دیکھ لینا، انی جاعلن فی الارض خلیفہ، بس میں بنانے والا ہوں. انی کو انی سے ملا لو، وہ اللہ کا انی ہے. انی جاعلن فی الارض خلیفہ، جاعل کے معنی بنانے والا، میں ہوں زمین پر خلیفہ بنانے والا. اور رسول نے کیا کہا؟ انی تارک، میں ہوں چھوڑ کے جانے والا. وہ بنانے والا، یہ چھوڑ کے جانے والے، تو درمیان میں آپ بنانے کے لیے کہاں جائے گئے؟ یہ مرحلہ فکر آسانی سے طے ہو گیا. مجھ سے سلسلہ سند میں پوچھنا، یہ وہ روایت ہے جو بڑی بڑی صحیح کتابوں میں موجود ہے. انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ ہے وہ اطلقی ہے بیٹھی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اولاد. انی، پھر واپس جاؤں گا آیت کی طرف، انی تارکن فیکم الثقلین، ایک لفظ کی سماعت کی زحمت دوں گا. کتاب اللہ ہے وہ اطلقی ہے بیٹھی، میں تم میں دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اپنی اولاد. دو چیزیں اللہ نے بھیجی تھی، دو ہی چیزیں رسول چھوڑ کے جا رہے ہیں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان دونوں کا دامن تھام کے بیٹھے رہو گے، گمراہی سے بچے رہو گے. روایت سن لی؟ اچھا بھائی کہیں اور نہ دیکھنا، کم سے کم صحیح ہے مسلم میں تو جا کے دیکھی کہ میں نے جان بوجھ کے ایک حوالہ دیا ہے، ورنہ 200-250 حوالے میری نگاہ سے گزرے ہیں. تو سنو، یہ تمہارے کام کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، آرام سے ان کو کبھی سن لیا. تو میں تم میں دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنی اولاد. ماں ان تمسکتم بہما. اچھا یہ بتاؤ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کوئی تو بولے. وہ لوگ رسول کے زمانے میں تھے، انہیں بزرگوں سے تو کہا ہے نا، ہے تو یہ انی تارکن فیکم، تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب کو، اپنی اولاد کو. تم میں کسے؟ ان کو. ابھی کچھ سمجھ نہ آیا؟ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، کبھی 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 تو جی چاہتا ہے نا کہ بھائی روایت ہو یا آیت ہو ذرا سی ڈی کوڈ ہو جائے. تو بھائی تم میں چھوڑو کنہیں؟ ان کو. تو وہ کو ہے تم میں ہو. توجہ رکھنا، تم میں ہو، وہ کو ہے. تم میں چھوڑا تم امت ہو، ان کو چھوڑا وہ عطرت ہے. تو قیامت تک کے لیے طے ہو گیا کہ نہ امت عطرت جیسی نہ عطرت امت جیسی. بہت آہستہ آہستہ سلسلہ فکر آگے بڑھ رہا ہے. تم میں دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنی اولاد. ماں ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک، اب بزرگ تو ہے نا جن سے خطاب ہے، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، جب تک تم ان کے ساتھ رہو گے گمراہی سے بچے رہو گے. یعنی خطرہ تو ہے، ورنہ اس دنیا کا مطلب کیا ہے کہ اگر اطرت کے ساتھ رہے گمراہی سے بچے رہو، تو یہی تو کھا گیا. اچھا تو
جو جن بزرگوں سے بھی کہا گیا ہو، یہ میرا موضوع نہیں ہوتا کبھی، جن سے بھی کہا گیا ہو ان میں خطرہ تو ہے نا گمراہی کا؟ رسول دیکھ رہے ہیں کہ گمراہی کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے بھائی، اب یہی تو وہ مرنے فکر ہے جب فیصلہ تم سے کرواؤں گا کہ بھائی جن میں گمراہی کا خطرہ تھا انہی کو تو یہ حکم دیا ہے نا، تو جن میں گمراہی کا خطرہ ہو آپ انہی کو حامی بنا کے بیٹھ جائیے، کہاں کی منطق ہے؟ بات تو واضح نا۔ اور اس کے بعد رسول نے جملے کو فنش کیا، انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، اور یہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ بہت توجہ ہے بھائی، میں نے ایک حوالہ دیا ہے صحیح مسلم کا، جا کے دیکھ لینا۔ اور اب تمہارے کام کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ معتبر کتاب ہے، معتبر کتاب کی معتبر روایت، قرآن کا اور عطرت کا ساتھ نہیں چھوٹے گا یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر ساتھ آئیں گے۔ کس نے کہا بھائی؟ رسول نے کہا کہ قرآن قیامت تک عطرت کے ساتھ، عطرت قیامت تک قرآن کے ساتھ۔ رسول کے کلام میں کسی دروغ کا شائبہ تو نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ، جو کہہ لیا وہ فائنل ہے۔ تو میرے رسول نے کہہ دیا کہ قرآن عطرت سے چھوٹ نہیں سکتا، تو اگر آج قرآن موجود ہے تو عطرت کے ایک امام کا وجود ضروری ہے۔ یہ مرحلہ فکر تھا جہاں تک تم کو میں نے آسانی سے گزارنے کی کوشش کی، لیکن ابھی مشکل مقامات باقی ہیں۔ تو بھائی اب مرحلہ فکر یہ ہے، دوسرا مرحلہ فکر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمہیدی مجلس ہے، اور یہ تمہیدی مجلس میں، تمہیدی گفتگو میں یہ تمہیدیں استوار ہو جائیں۔ اچھا بھائی، تو قرآن نے آیت کہی، میں نے تمہارے سامنے استدلال پیش کر دیا کہ اس آیت میں استدلال پوشیدہ تھا۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں کروں کہ قرآن کا کوئی جملہ ایسا نہیں ہے جو دعوے کے ساتھ دلیل نہ رکھتا ہو، جبھی تو بحران بنے گا نا۔ اس سے زیادہ میں باتیں نہیں کرنا چاہتا ورنہ گفتگو اور بھی مشکل ہو جائے گی۔ قرآن کے ہر دعوے میں دلیل پوشیدہ ہے۔ اب میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں، لیسا کمثلہ شیء، آرام سے سننا، آرام سے۔ کبھی کبھی یہ چاہتا ہے کہ سطح عمومی سے بات کو بیان کر دیا جائے، لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہ سمیع ہے سننے والا، بصیر ہے دیکھنے والا۔ سن لیا نا تم نے؟ اللہ کون ہے؟ سمیع، سننے والا، بصیر، دیکھنے والا۔ کیا سورہ حل عطا کی آیت بھول گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ انسان بھی سمیع و بصیر، اللہ بھی سمیع و بصیر، تو شریک ہو گئے نعوذ باللہ۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، شہر رمضان، ٹھیک ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اب یہ کہ قرآن کے دو چار جملے اگر واضح ہو جائیں تو اس سے بڑا ثواب اور کیا ہوگا۔ تو اب سورہ دہر میں کہتا ہے کہ انسان سمیع بھی ہے، انسان بصیر بھی ہے، اور یہ آئے مبارکہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس میں کہتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، بس وہی سمیع ہے اور وہی بصیر ہے۔ تو تعداد ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اور اس تعداد کو خود ڈی کوڈ کرو۔ فرق یہ ہے کہ اس کی سماعت اور اس کی بصارت اس کی قدرت اور مشیت سے ذاتی ہے، اور تمہارے پاس جو سماعت و بصارت ہے وہ اس کی عطا کی۔ یہ سب سمجھ میں آ گیا؟ وہ بالذات ہے، تمہارے پاس بالاذن ہے۔ مسئلہ مشکل ہو گیا، لیکن بھائی اب میں آسان کروں گا، سنو، ابھی بہت مشکل ہو گیا،
اور آدھا گھنٹہ تم میرا مشکل کجمج بیان سنتے رہے تو ذرا سا میرے ساتھ اور چلنا. اب میں آسان کرنے والا ہوں. دیکھو بھائی اس کے مثل کوئی نہیں ہے. ٹھیک. عربی زبان میں دو لفظ ہیں میم سے لام. ایک ہے مثل توجہ رکھنا اور ایک میم سے لام مثل. حروف وہی ہیں میم سے لام. ایک میں زیر ہے مثل اور ایک پر دونوں جگہ زبر ہے مثل. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو ذات میں مشابہ ہو وہ مثل ہے, جو صفات میں مشابہ ہو وہ مثل ہے. ظاہر ہے کہ وہ لوگ تشریف فرما ہے جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں اور یہ دونوں لفظ اس قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں. میں تو صرف مثل کی مثال دوں گا اور اگر یہ بات واضح ہو گئی تو پھر یہاں سے بھی آگے بڑھ جاؤں گا. تھوڑا سا وقت میرے پاس ہے. مثل کسے کہتے ہیں؟ جو ماہیت میں, مزاج میں اور ذات میں مشابہ ہو. مثل کسے کہتے ہیں؟ جو صفات میں ملتا جلتا ہو. اور جو تو مضبوط ایک مرتبہ پھر دوہرا دوں. مثل ذات میں مشابہ, مثل صفات میں مشابہ. کہنے لگا قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اب میرے نوجوان دوست پوچھیں گے نا ترجمہ. قل ان کنتم فی ریب, رسول کہہ دو پوری دنیا سے کہہ دو کہ اگر تمہیں شبہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا نہیں ہے, فاتو بسورۃ من مثلہ, تو اس کے مثل ایک سورہ بنا کے لے آؤ. مثل یعنی مثل کے معنی جو حقیقت میں مشابہ ہو, مثل کے معنی جو صفات میں مشابہ ہو. تو تم لفظوں کو جوڑ کے تو لا سکتے ہو, ٹھیک ہے, مثل تو بنا سکتے ہو. تھوڑی سی لفظ جوڑ لاؤ, تھوڑے سے الفاظ جوڑ لاؤ, تھوڑے سے جملے جوڑ لاؤ اور کہو کہ یہ ہے قرآن کا مقابلہ, تو کیا کہا جائے گا؟ مثل. ٹھیک ہے نا. اور اگر قرآن جیسا بنا کے لے آئے نعوذ باللہ نعوذ باللہ تو وہ کیا کہلائے گا؟ مثل. تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم لفظ نہیں بنا سکتے, کوئی بھی لفظ بنا کے الٹے سیدھے رکھ دیتا کہتا یہ ہے قرآن کا مثل. ٹھیک ہے نا. نہیں, قرآن کا مثل, قرآن کی حقیقت ہے علم الہی, اور علم الہی تک نہ آج تک کوئی پہنچا نہ مستقبل کوئی پہنچے گا, تو اس کا مثل تو بنانا ممکن ہی نہیں. توجہات مفہوم ہے. تو خدا کی سب جیسا قرآن معجزہ ہے نا, اگر سمجھ لو تو میری آج کی محنت سوارت ہے. قرآن کا مثل بنا کے لاؤ, یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن کا مثل بنا کے لاؤ, مثل بنا کے لاؤ. توجہ رہے. اب میں دنیا سے کہتا ہوں کہ تم نے خطرناک طیارے بنا لیے, دہشتناک آلات حرب بنا لیے, تم نے ایٹم بم بنا لیا, تم نے مثل بنایا. نہیں بھائی بات واضح نہیں ہوئی. قرآن نے کیا چیلنج کیا تھا کہ اس کے مثل بنا کے لے آؤ, تو سارا عرب مل کر رسول سے جھگڑا کرتا رہا, مثل کو بنا کے لایا نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب دنیا کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ قرآن کا چیلنج تو آج بھی موجود ہے. چلو بھائی اگر مثل نہیں بنا سکتے تو مثل ہی بنا لاؤ. سمجھ رہے ہو نا. تو اب دنیا حملے کر لے, مادی ترقیاں اپنے میکسیمم پہ لے جائے, لیکن قرآن کا نہ مثل بنا نہ مثل بنا. یہاں تک آ گئے تو اب آیت سنو. یہ ساری تبلیغ کہاں کے لیے تھی؟ قل مثل کا مطلب ذات سے مشابہ ہے, مثل کا مطلب صفات سے مشابہ ہے. تو لیس کمثلہ شیء, اس کا مثل کوئی ہو نہیں سکتا. اب وہ آیت جو ہزاروں مرتبہ تم نے سنی ہے, قل انما انا بشر. آج میں اس آیت کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں. ہزاروں لاکھوں مرتبہ تم نے سنی ہوگی قل انما انا بشر مثلکم, میں بشر ہوں تم جیسا. وہی تو ہے نا. بہت توجہ رکھنا, وہ لوگ جو قرآن سمجھنا چاہتے ہیں وہ میرا جملہ سنیں. قل توجہ, انما انا بشر مثلکم, انا بشر مثلکم, انا مثلکم تو نہیں ہے نا.
تم سمجھ میں آیا؟ بھائی رسول میں دو چیزیں ہیں، ایک رسول کا میں ہے، ایک رسول کی بشریت ہے۔ تو یہ کہا کہ تم میری بشریت میں مشابہ ہو، میری میں میں شامل نہیں ہو۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ آج میں نے بات کو سطح عمومی سے بہت بلند کیا، اور ظاہر ہے کل اتنا بلند نہیں کروں گا، لیکن اب تو تمہارے کام کی بات کہنے جا رہا ہوں۔ بھائی ہزاروں لاکھوں مطلب تم نے آیت سنی ہوگی، میں نے پوری آیت بھی نہیں پڑھی۔ انما انا بشر مثلکم، اس میں رسول کے لیے دو لفظ ہیں، انا بشر۔ تو رسول میں دو چیزیں ہیں، ایک رسول کی انا ہے، ایک رسول کی بشریت ہے۔ تم بشریت میں میرے ساتھ ہو، میرے جیسے ہو، لیکن میں تم میرے شریک نہیں ہو۔ تو اب جو رسول کی میں شریک ہو جائے وہ رسول جیسا ہے یا نہیں؟ میں نوجوان دوستوں کو سمجھانے کے لیے پھر ایک مرتبہ یہ جملہ دہراؤں گا، انا کے معنی میں، انا کے معنی میں۔ تو رسول میں دو چیزیں ہیں، بشریت اور انا۔ تو تم اگر شریک ہو تو رسول کی بشریت میں ہو، رسول کی انا میں تو شریک نہیں ہو۔ تو اب جو رسول کی انا میں شریک ہو جائے وہ رسول جیسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی یہیں تک تو لانا سمجھو، اور اگر یہاں تک آ گئے ہو تو یہ جملہ سننا اور اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا۔ رسول کی بشریت مان لیا میں نے کہ تم جیسی، لیکن رسول کی انا الگ ہے۔ اب جس میں بھی رسول کی انا آ جائے وہ رسول جیسا، اب میں کیا کروں کہ میرا نبی کہے گا انا وعلی من نور واحد۔ بات تو واضح ہے نا۔ اب کتنی آیتیں سناؤں؟ انا وعلی من نور واحد، انا وعلی اباب هذه الامہ، انا مدینہ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها۔ فکر آ گیا، جا میں اپنے سننے والوں کو روکوں گا، اس کا نام ہے نفس رسول، جو رسول جیسا ہو۔ میں کیسے اس جملے کو دہراؤں جو میں نے بار بار دہرایا ہے؟ اب میں کیا کروں؟ رسول کی میں جو شریک ہے اس کا نام ہے علی، اور اسی کا نام ہے نفس رسول۔ قرآن کی آیت بھول گئے، فقاتل فی سبیل اللہ ولا تکلف الا نفسک، جا کے دیکھنا سورہ توبہ میں۔ حبیب اللہ کی راہ میں جنگ کرو، فقاتل فی سبیل اللہ، کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ رسول سے۔ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، ولا تکلف الا نفسک، اور یا تم جنگ کرو یا تمہارا نفس جنگ کرے۔ کون کرے بھائی؟ یا رسول کرے جنگ یا نفس رسول کرے، حکم ہی دو کو ہے۔ تو اگر کچھ لوگ نہ رکے میدان جنگ میں تو شکایت کیا ہے؟ مجھے تو کوئی شکایت نہیں ہے، جیسے حکم ہی دو کو تھا، رسول یا تم جنگ کرو یا تمہارا نفس جنگ کرے۔ بھائی خدا کی قسم علی نے یہی کہا نہج البلاغہ میں، اذا مر الباس واہجم الناس۔ سنو میرا علی بول رہا ہے نہج البلاغہ میں، جب جنگ کا سوٹ پھوٹتا تھا اور جب بگڑ بچتا تھا جنگ کا، لوگ ایک دوسرے سے ٹکرانے لگتے تھے
اور جب تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگتی تھی فقدم اہل بیتہ ووقع بہم اصحابہ حر السیوف والاسنہ. تو میرے رسول کا طریقہ جانتے ہو کیا تھا کہ جب جنگ ہوئی تلواریں ٹکرانے لگی تو صحابہ کرام کو بچا لیتے تھے اور مجھے جنگ میں بھیج دیتے تھے. یہ علی بول رہا ہے، نظر العالم میں دیکھ لینا. یہ جملہ پھر سن لو، علی کا جملہ ہے ایسا مر الباس واحجم الناس فقدم اہل بیتہ ووقع بہم اصحابہ حر السیوف والاسنہ. اپنے صحابہ کرام کو تلواروں کی اور نیزوں کی گرمی سے ہمارے ذریعے بچا لیتے تھے اور ہم سے کہتے تھے کہ علی جاؤ میدان جنگ میں. خدا کی قسم اب اس سے بڑا ثبوت تو تمہیں نہیں ملے گا کہ انہیں بچایا. کتنے باعزت لوگ تھے، کتنے چہیتے لوگ تھے، کتنے پیارے لوگ تھے. کہا تم کو بیٹھ جاؤ علی تم جاؤ. یہ ہوا کیا؟ میدان جنگ میں تو سب گئے تھے برابر سے. آپ تشریف رکھیں اور علی تم جاؤ. کوئی نہ کوئی مصلحت تو ہوگی. کوئی مصلحت یہ تھی کہ اگر انہیں بھیجوں گا تو یہ تو شریف لوگ ہیں، یہ کچھ نہیں کہیں گے. ان کی اولاد کہے گی ہمارے باپ دادا نے دین بچایا. ہے تو یہی. اور اب ظاہر ہے کہ زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا اور آج میں نے بڑی زحمت دی اور سطح عمومی سے بلند کر دی میں نے بات کو بس. لیکن سنتے جاؤ. مر الباس واحجم الناس فقدم اہل بیتہ، مجھے بھیجا. ہر جنگ میں سیدہ نے بھی فخر کیا ہے خطبہ فدق میں کہ تم تو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، تم تو پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، میرا شوہر جاتا تھا جنگ کی بھٹی میں. خوشنودی ہے سیدہ کائنات بلند ترواز. تو بھائی اب سچویشن کیا نکلی؟ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں علی میدان جنگ میں جاؤ. سائیکولوجی تو یہی ہے کہ بھائی یہ تو شریف لوگ ہیں، اچھے پیارے پیارے سے لوگ ہیں، یہ تو کچھ نہیں کہیں گے. ان کی اولاد فخر کریں گے کہ ہمارے باپ دادا نے دین کو بچایا. تو اپنے دین پر احسان اگر برداشت کریں گے تو یا محمد کا یا علی. اس لیے کہ محمد علی جیسا، علی محمد جیسا مثل ہے. توجہ رہے. اور اب دو جملے سنتے جاؤ مثل پر، وقت زیادہ نہیں رہا. مثل جو ذات میں مشابہ ہو، مثل جو صفت میں مشابہ ہو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے تو حوالے دیکھنے ہو میرے پاس آ جانا، بہت سے حوالے دکھلاؤں گا اس روایت کی جو پڑھنے جا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اخبرنی جبریل کہ ایک دن اخی جبریل آئے میرے پاس اور مجھ سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ایک جملہ سنیں. مثل حب علی ابن ابی طالب مثل قل هو اللہ احد فی القرآن. سوا کروڑ نعرہ. میں ترجمہ بھی تو روایت کا سن لو کہ مجھے میرے بھائی جبریل نے آ کے خبر دی کہ یا رسول اللہ علی کی محبت سارے انسانوں کی محبت میں ایسی ہے جیسے سارے قرآن میں قل هو اللہ. محمد آل محمد بلند
کہ بھائی علی کی محبت کی مثال کیا ہے؟ قل ہو اللہ کی مثال بھائی سورہ بقرہ کی ہوتی جو سب سے بڑا سورہ چھوٹا سورہ قل ہو اللہ ہے نا. تو علی کی محبت انسانوں میں ایسی ہے جیسے سوروں میں قل ہو اللہ. پھر راز کیا ہے؟ سورہ انفال، سورہ توبہ لمبے لمبے سورے ہیں، سورہ مائدہ، سورہ آل عمران کتنے بڑے بڑے سورے ہیں. نہیں، علی کی محبت کی مثال قل هو اللہ کی مثال چھوٹا سورہ. لیکن اب ایک بات مجھے بتا دو، یہ قل هو اللہ کا نام کیا ہے؟ سورہ توحید. علی کی محبت قل هو اللہ ہے. اگر توحید کو اصول دین سے نکال دو پہنچ گئے نا، پہنچ گئے اس مرحلے میں. اگر علی کی محبت کو جیسے توحید کو نکال دو پورا اصول دین برباد، اور اگر علی کی محبت کو نکال دو سارے انسانوں کی محبت برباد. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو مثلا شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کیا ہے وہ شعر؟ درمیانے امت آنکھ قائمہ جناب ہم جو حرف قل هو اللہ کا کتاب. اقبال نے اسے رد کیا کہ امت میں علی ایسے تھے جیسے قرآن میں قل هو اللہ ہے. امت میں علی ایسے تھے جیسے قرآن میں قل هو اللہ ہے. علی تیری مثل قل هو اللہ کی مثل. اور یا علی اب مثل نہیں مثل، یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ. یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ. پوری روایت میں نے نہیں پڑھی. توتا الیہا ولا تاتی. یا علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. کعبہ اپنا حج کروانے کے لیے کسی کے پاس نہیں جاتا. رسول نے اس جملے میں قیامت تک کے لیے علی کی پالیسی واضح کر دی. توجہ رکھنا. توتا الیہا ولا تاتی. علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. لوگ کعبے کے پاس جائیں حج کرنے کے لیے، کعبہ نہیں آئے گا اپنا حج کروانے کے لیے. تو کعبہ ہے. لوگ جھک مار کے تجھے حق دینے آئے، تو حق لینے نہیں آئے گا. پوری تاریخ ہے علی کی چھوٹے سے جملے میں. وہ اپنا حق مانگنے نہیں جائے گا. تمہیں دینا ہو تو اس کے پاس جاؤ، کبھی فرق کرو کہ کسی پر حج واجب ہے اور وہ نہیں جاتا تو گنہگار ہے یا نہیں؟ جاؤ ورنہ گنہگار ہو. کعبے کا حق دینے جاؤ ورنہ گنہگار ہو. یا علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. کیا اب بھی واضح نہیں ہوا کہ کون گنہگار ہے کون عادل ہے؟ زیادہ نہیں روکوں گا اس لیے کہ اب دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں رہی. لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ شمیں اس مولائے کائنات سے متصل ہیں، تو میرا جی چاہا کہ میں یہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں. تو یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ. تو یہی سبب ہے کہ النظر الی الکعبۃ عبادت. کعبے پہ نگاہ کرنا عبادت ہے. پھر علی پہ نگاہ کرنا نہیں بھائی. اتنے سناٹے میں تو بات آگے نہیں کروں گا. تقریر اپنے آخری مرحلوں پہ پہنچ گئی اور آج میں نے بڑی محنت دی. اب دیکھیں گے کل کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بات تو مکمل ہو جائے گا.
اور نظر الکعبۃ عبادت، کعبے پہ نگاہ کرنا عبادت ہے. ابھی میں تمہیں رسول کی انا بتاتے گیا تھا، انا مدینۃ الولی بابا، انہوں نے ایک روایت چھوڑ دی تھی، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، رسول بھی باپ علی بھی باپ، یہی تو ہے. اس روایت کو ذہن میں رکھنا. تو النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی الوالد عبادت، باپ کو محبت سے دیکھنا. سن لیا تم نے، چار ہی چیزیں تو کہیں، چوتھی چیز تو خود جانتے ہو نہیں جانتے. النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت. النظر الی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت. النظر الی الوالد عبادت، والد کو محبت کے ساتھ دیکھنا عبادت. النظر الی وجہ علی، ٹھیک ہے نا، النظر الی وجہ علی عبادت. تو چار چیزیں ہیں، ڈھونڈ کے حدیث کی کتابوں میں یہ چار ہی چیزیں ملی جن پہ نگاہ کرنے کو میرے نبی نے عبادت قرار دیا. تو اب پہلی چیز کیا تھی؟ کعبے پہ نگاہ کرنا عبادت. یا علی مثل کا مثل الکعبہ، علی تو کعبہ ہے، ٹھیک ہے. دوسری روایت، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، ہم اور علی امت کے دو باپ ہیں. النظر الی الوالد عبادت، باپ پہ نگاہ کرنا عبادت ہے. تیسری روایت، النظر الی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. علی مع القرآن والقرآن مع علی. تو اب یہ تینوں علی میں سمٹ کے آئیں یا نہیں؟ علی باپ بھی ہے، علی مثل کعبہ بھی ہے، علی کے ساتھ ہے دو ہی. اچھا اب میں دیکھ رہا ہوں کعبے کو، ایک عبادت کر رہا ہوں، قرآن کو نہیں دیکھ رہا ہوں. اور جب میں قرآن کو دیکھ رہا ہوں تو ایک عبادت کر رہا ہوں، کعبے کو نہیں دیکھ رہا ہوں. اور جب باپ کو دیکھ رہا ہوں تو نہ کعبے کو دیکھ رہا ہوں نہ قرآن کو دیکھ رہا ہوں. ایسا ہے یا نہیں؟ تو اگر تینوں عبادتیں ایک ساتھ کرنی ہے تو النظر الی وجہ علی عبادت. کبھی پھر صحیح، اب تو ہمارے وقت میں مصائب کی تفصیلی مصائب کی گنجائش نہیں تھی، لیکن ایک جملہ تو میں کہوں گا، لیکن راتیں ہی علی سے منسوب ہے ہی یہ علی کی راتیں، ٹھیک ہے نا بھائی. ایسا شخص اگر قرآن معجزہ ہے اور اس کا مثل نہیں آ سکتا تو علی معجزہ ہے، اس کا مثل نہیں آ سکتا. جملے کو یاد رکھنا، علی معجزہ ہے، اس کا مثل ممکن نہیں ہے. جاڑے کی راتیں تھیں، علی خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، اور اس وقت کوئی ملنے گیا کوفے میں، جاڑے کی رات تھی، شدید سردی تھی. اس نے دیکھا کہ علی نے ایک لنگ باندھا ہوا ہے اور ایک چادر پہ دوست پہ ڈالی ہوئی ہے اور سردی سے کانپ رہے ہیں. اس نے کہا کہ یا علی آپ کوئی موٹے کپڑے کا بندوبست کر لیں. یہ علی ہے، خدا کی قسم علی. کہنے لگے کہ کیف ارضا ان یقال امیر المومنین ولا اشارکہم فی مکارہ الدہر. یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہیں اور میں مومنین کی پریشانیوں میں ان کا شریک نہ رہوں. عجیب جملہ ہے. تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، تمہاری آوازیں بلند ہو گئی. تم نے سن لیا جملہ؟
کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہتے ہیں، میں کیسے راضی ہو جاؤں کہ مومنین جو ہیں ان کی پریشانیوں میں شرکت نہ کروں؟ یعنی علی چاہ رہے تھے کہ جو اسٹیٹس ہے عوام الناس کا اس اسٹیٹس پہ رہیں، پہنچاؤ یہ میسج علی کا ایوان صدارت اور ایوان بدات امت کہ لوگ اپنے فقہ و فجور سے بعد آ جائیں۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، یہ مرحلہ فکر عجیب ہے۔ کہنے لگے، کئی دعوت پہ گئے، 2 قورمے اٹھا کے کھائے اور ایک چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا کھایا۔ کہ یا امیر المومنین اتنے انواع اقسام کے کھانے رکھے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے کیف اشبع ہو بحولی بطون رسا، پیٹ بھر کے کیسے کھا لوں؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں اس شہر میں جن کے پیٹ پوری رات بھرتے نہیں۔ بتاؤ کیا یہ شخصیت معجزہ نہیں؟ یہیں تک لانا تھا۔ اب اس سے زیادہ تمہارے سامنے بیان نہیں کروں گا آج، اور یہاں بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ پوچھا کسی نے گھر کی کنیز سے کہ علی تو وہ ہیں جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، تو کس مہینے میں عبادت زیادہ کرتے تھے؟ گھر کی کنیز سے پوچھا، کہا پوری زندگی علی کے گھر میں گزر گئی، مجھے تو رمضان اور شعبان میں فرق ہی نظر آیا، ہر مہینے عبادت میں گزرے، ہر گھنٹہ عبادت میں گزرا۔ یہ ہے علی کہ اب رمضان آتا ہے، ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، کچھ خیر بھی کرتے ہیں۔ علی کی زندگی میں رمضان اور شعبان کا فرق نہیں تھا، لیکن وہ جو 47 ہجری کا رمضان تھا اس میں ایک فرق آ گیا، ایک فرق، آخری علی کی زندگی کا آخری رمضان۔ ایک دن ظہر کی نماز پڑھا کے مسجد میں تشریف فرما تھے، دور سے ایک شخص نے سلام کیا، جب آپ نے سلام دیا کہا ہاتھ کے اشارے سے قریب آیا، کہا تیرا نام کیا؟ کہا عبد الرحمان۔ کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا ملجم۔ علی نے گھور کے دیکھا، کہا کہ تیرا تعلق قبیلہ مراد سے ہے؟ کہا یا علی قبیلہ مراد کا۔ کہا یہ بتلا کہ تجھے کچھ یاد ہے کہ جب تو چھوٹا سا تھا اور تو ایک یہودی عورت کی گود میں پرورش پا رہا تھا، تو جب چڑچڑاتی تھی تیری وہ دایا تو تجھے تماشے مارتی تھی، اور یہ کہہ کے تماشے مارتی تھی کہ تو ناقہ صالح کی ٹانگوں کا کاٹنے والا ہے۔ گھبرا گیا، تو ناقہ صالح کو طے کرنے والا ہے، گھبرا گیا۔ کہا یا علی آپ کو یہ معلوم ہے؟ اتنی پرانی بات؟ کہا مجھے تیرے ماضی کا بھی علم ہے اور مجھے تیرے مستقبل کا بھی علم ہے، اور ابن ملجم میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری یہ تلوار میرے سر میں شگاف ڈالے گی۔ وقت تمام ہو گیا، تیری یہ تلوار میرے سر میں شگاف ڈالے گی۔ ابن ملجم کاپنے لگا، کہا مولا میں نے تو آپ کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا تو یہ تلوار ہے، آپ مجھے مار دیں۔ کہا کہ نہیں، اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ تو میرا قاتل ہے، یہ نہیں بتایا کہ میں تیرا قاتل ہوں۔ یہ جواب علی ہی دے سکتا۔ کہا پھر یا علی میں کیا کروں؟ کہا جتنی دور جا سکتا ہو اتنی دور چلا جا، میرے قاتل سے بچ جا۔ خدا حافظ کر کے چلا گیا، یمن گیا ابن ملجم۔ تھوڑے سے واقعات سنو، 2-3 جملے اور ایک جملہ مسائل کا، بس یمن چلا گیا۔ ادھر رمضان کی 13 تاریخ سے علی نے ظہر کی نماز کے بعد لوگوں کو جمع کر کے واعظ کرنے شروع کیے، وصیتیں لکھوانی شروع کی، اور یہ کہنا شروع کیا کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد اے لوگوں اپنے آپ کو ہلاک نہ کرنا۔ علی کا یہ طریقہ جاری ہے۔ ابن ملجم یمن چلا گیا تھا، 18 رمضان کو پلٹا، یہ جو دن گزرا ہے 18 رمضان کو پلٹ کے آیا، اور اس نے اب کی مرتبہ علی سے ملاقات نہیں کی، نہیں ملا سے
علی کا دستور تھا کہ رمضان میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے یہاں افطار کرتے تھے. تمہیں معلوم ہے ایک دن حسن کے یہاں، دوسرے دن حسین کے یہاں، تیسرے دن زینب کے یہاں، چوتھے دن ام کلثوم کے یہاں. اس دن ام کلثوم کی باری تھی. روٹی کا ٹکڑا رکھا، باپ کے مزاج سے واقف ہے نا. روٹی کا ٹکڑا رکھا، تھوڑا سا نمک رکھا، دودھ ایک پیالے میں رکھا اور دودھ کو آگے بڑھا دیا. گھور کے بیٹی کو دیکھا اور کہا کہ بیٹی تو جانتی ہے کہ علی نے زندگی میں ایک وقت 2 سالن استعمال لیکن تجھے تو معلوم ہے. ام کلثوم نے نمک اٹھانا چاہا، کہا نہیں بیٹی نمک رہنے دے، تو اٹھا لے. اور پھر بیٹی کو گھور کے دیکھا، کہہ گیا بیٹی تو جانتے یہ دنیا کیا ہے. خدا کے قسم آخری وقت میں واسطو دیکھو، کہنے لگا یہ دنیا وہ ہے کہ فی حلال ہے حساب و فی حرام ہے عقاب. یہ دودھ میرے لیے حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن یہ دنیا ایسی ہے کہ اس کے حلال میں حساب ہے، اس کے حرام پر عذاب ہے. اٹھا لے. 2 لقمے تناول کیے روٹی کے نمک کے ساتھ. شہزادی ام کلثوم کہتی ہیں کہ اس کے بعد اٹھے، شب قدر تھی، اعمال شب قدر بجا لاتے جاتے تھے اور باہر نکل کر آسمان کو دیکھتے تھے. کچھ دیر گزر گئی، پھر آئے اپنے حجرے میں تلاوت میں مشغول ہوئے. ایک مرتبہ علی کے کانوں میں تلواروں کی جھنکار کی آواز آئی، جیسے کوئی بہت سے لوگ تلواریں لیے ہوئے ہلا گئی. اٹھے، گھر سے باہر آئے، دیکھا کہ حذیفہ یمانی 40 جوانوں کو لیے ہوئے کھڑے ہیں اور سب کے ہاتھ میں رہنا تلواریں. کہا حذیفہ کیا بات ہے؟ حذیفہ رونے لگے. سارے جوان رونے لگے. کہا مولا جب سے یہ رمضان آیا ہے آپ روزانہ فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں علی چلا جائے گا، تو تف ہے ہماری زندگی پر کہ ہمارے رہتے ہوئے کوئی آپ پہ حملہ کر دے. تو مولا ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جب تک رمضان گزر نہیں جاتا آپ کی حفاظت کریں گے. ہمارے دل پک گئے یہ جملہ سنتے سنتے. اب ہم رمضان کی کوئی رات آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. علی نے غور سے دیکھا حذیفہ کو، کہا حذیفہ میں کون ہوں؟ مولا آپ امام وقت ہیں. کہا حذیفہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ، اپنے ساتھیوں کو لے کے واپس جاؤ. حذیفہ بیان کرتا ہے کہ میں جا تو رہا تھا حکم امام پر، مگر میں مڑ مڑ کے اپنے امام کی صورت کو دیکھتا جا رہا تھا. آخری جملہ سنو، میں مڑ مڑ کر اپنے امام کی صورت کو دیکھتا جا رہا تھا کہ کہیں یہ وہی رات نہ ہو. اجرکم اللہ. تم نے گریا کیا لیکن جملہ سنتے جاؤ. اب سال میں ایک ہی مرتبہ تو یہ ذکر ہوتا ہے ضرورت کا. 2 جملے سن لو. تو دیکھا گئے. شہزادی بیان کرتی ہے کہ بابا کے اشتراک کی کیفیت بڑھ گئی اور اب بار بار تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد باہر جا کر آسمان کو دیکھنا شروع کیا. میں نے کہا بابا یہ آپ کی کیفیت کیا ہے؟ تو دیکھا چلے گئے، یہ آپ کی کیفیت کیا ہے؟ کہا بیٹی تو جانتی ہے نا کہ تیرا باپ دنیا میں کسی بڑے پہلوان سے گھبرایا نہیں اور کوئی تیرے باپ کے مقابلے پر سب آزمان نہیں ہو سکا، لیکن بیٹی آج اس کی بارگاہ میں جانا. جو مالک الملک ہے، صاحب جبروت ہے، یہ کہہ کر باہر نکلے، آسمان کو دیکھا، واپس آئے، تجدید وضو کی، لباس پہنا، باہر نکلے. بس یہ آخری جملہ تم رو چکے اور اب اس سے زیادہ مسائل بیان بھی نہیں کروں گا. یہ جملہ سن لو، مجھے اجازت دے دو. باہر نکلے، شہزادی خدا حافظ کرنے کے لیے قریب آئی
ایک مرتبہ زنجیر در الجھ گئی علی کی قبا کے دامن سے، بے اختیار کہا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، یہ کہہ کے گھر کے دروازے سے نکلنا چاہتے تھے کہ پری ہوئی غلامیاں آ گئی، علی کی ابا کے دامن کو اپنی میخانوں میں دبا لیا، علی پیار کرنے لگے اور ایک جملہ کا سوال یہ ہو تتبعها نوائے، ابھی تو مرغامیاں چیخ رہی ہیں، ابھی کچھ دیر میں زینب چیخے گی، ان میں کچھ ہوتی ہے۔ اجرکم اللہ، تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، گفتگو گھنٹے سے اوپر چلی گئی، لیکن اب مجھے اجازت دو۔ حذیفہ چلا گیا نا گھر واپس، دو جملہ سنو، تم رو چکے، اس کا اجر دینے والے بھی۔ ادھر علی نکلے، ادھر حذیفہ اپنے گھر پہنچے۔ میں کون ہوں حذیفہ؟ امام وقت کا، واپس جاؤ، حکم دیتا ہوں۔ حذیفہ گھر گئے، تلوار کو پھینکا، تکیے میں سر رکھا اور رکھ کے دعاؤں میں مشغول ہوئے۔ وہی آخری جملہ ہے۔ ان کی زوجہ دوڑتی ہوئی آئی حذیفہ، کہا حذیفہ تم تو یہ طے کر کے گئے تھے کہ پورے رمضان علی کی حفاظت کرو گے، اگر آج رات علی کو کچھ ہو گیا تو تم فاطمہ زہرا کو چہرہ کیسے دکھاؤ؟ بس سن لو، حذیفہ کا جواب سن لو، مجھے اجازت دے دو۔ کیسے رسول کو چہرہ دکھلاؤ گے؟ کیسے فاطمہ زہرا کو چہرہ دکھلاؤ گے؟ حذیفہ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا بی بی مت گھبرا، علی نے خود مجھے واپس کیا، وہ امام وقت ہے۔